یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطالب اور قرآن کریم کی اصطلاحات کے معانی کو نظر انداز کر کے اور ان کے مصادیق کو معانی کے مصادیق کو معانی کی جگہ پر لے لیتے ہیں، مصداق کو معنی بنا دیتے ہیں، اور معنی جب ایک مصداق میں منحصر ہو جاتا ہے دوسرے مصادیق اس کے زمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ مثلا طالب علم جب کسی ایک خاص مصداق کے اندر منحصر ہو جاتا ہے کہ اس کو طالب علم کہتے ہیں، وہ دوسرے جتنے لوگ ہیں جو اس مصداق کی طرح نہیں ہیں، اس مصداق سے ہٹ کر ہیں، جب مفہوم معنی طالب علم کا منحصر ہو جاتا ہے اس مصداق کے اندر، تو جو مصادیق اس کی طرح نہیں ہیں طالب علمی کے، وہ باہر چلے جاتے ہیں، اس زمرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی طالب علم نہیں سمجھتا، انہیں نہیں کہتے یہ بھی طالب علم ہے، جبکہ معنی طالب علمی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی طالب العلم ہے۔ مثلا ہم طالب علم اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں مدرسے میں آ کر داخلہ لے اور وہاں رہے آ کر مسلسل، اس کو کہتے ہیں طالب علم۔ اگر ایک آدمی اس طرح سے نہیں ہے، گھر کے اندر ہی رہتا ہے، خود اپنے گھر میں ہے اور علم کی جستجو میں ہے، علم حاصل کر رہا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لائبریری جاتا ہے، اور دن رات شاید جو مدرسے میں ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں ان سے زیادہ پڑھتا ہے، یہ اگر دن میں 4 گھنٹے پڑھتے ہیں وہ دن میں 8 گھنٹے پڑھتا ہے، لیکن اسے کوئی طالب علم نہیں کہتا، چونکہ طالب علمی کا معنی مصداق کے اندر منحصر کر دیا ہے ہم نے، اس مصداق کو طالب علم کہتے ہیں۔ لہذا طالب علم ہوتے ہوئے دوسرے اس زمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کیوں یہ کام ہوا؟ چونکہ مصداق معنی کی جگہ آ بیٹھا ہے، مصداق نے اپنا مقام چھوڑا اور کرسی معنی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب جو آدمی معنی دیکھنا چاہتا ہے، معنی کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو آگے مصداق نظر آتا ہے، وہ اسی کو معنی کے طور پر لے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ جیسے حلیے اس طرح سے ہوتے ہیں، حلیے سے انسان دوسرے کو غلطی میں ڈال دیتا ہے، وہ اس مصداق کو معنی کی جگہ عکس کر لیتا ہے۔ حمیت جاہلیہ میں بھی اور اس جیسے اور جو دیگر معانی معارف ہیں ان میں یہی کیفیت ہے۔ حمیت جاہلیہ کے مصادیق ہمارے ذہن میں معانی بن گئے ہیں، اس وجہ سے ہم ان مصادیق سے ممکن ہے اجتناب کریں، وہ مصادیق جو معانی کی شکل میں ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ مصادیق جو شناختہ شدہ نہیں ہیں یا جن کو ہم معنی کی جگہ پر نہیں لیا، وہ مصادیق ہم خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ حمیت جاہلیہ، تعصب جاہلی، حمایت جاہلانہ، سفیہانہ، احمقانہ حمایت، یہ چند ایک مصداق ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں جاہلیت قبل از اسلام، فوراً ذہن میں ابو جہل آ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو سمجھتے میں تو ابو جہل نہیں ہوں، میں تو وہ کام نہیں کر رہا جو ابو جہل کر رہا ہے، میں تو مکہ میں نہیں ہوں، میں تو فلاں جگہ نہیں ہوں۔ اگر ایک مصداق معین حمیت جاہلیہ، تعصب جاہلی کا ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے حمیت جاہلیہ کا معنی سمجھنے میں، اور جب انسان معنی و مفہوم کھو بیٹھتا ہے پھر خود بھی اس میں گر سکتا ہے، اسی جاہلیت میں خود مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بعض رذائل سے بچنا چاہتے ہیں، بعض غلط صفات سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن انہی میں مبتلا بھی ہیں۔ مصادیق نے ہمیں اغوا کیا ہے، مصادیق نے گمراہ کیا ہے۔ کچھ مصادیق سے ہم پرہیز کرتے ہیں
اور کچھ دیگر مصادیق جن سے یہ احساس ہے ہمارا کہ یہ شاید حمیت جاہلیہ نہ ہو، وہ آ کر ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور ہم خود اس کا ارتکاب بھی کر دیتے ہیں حمیت جاہلیہ کا۔ اگر ہم معنی حمیت کا ذہن میں رکھیں اور تمام مصادیق کے لیے اس معنی کو آزاد چھوڑیں، معنی کو مصداق میں منحصر نہ کریں، مصداق نہ ذہن میں آئے، معنی ذہن میں آئے، پھر ہم تمام مصادیق سے اجتناب کر سکتے ہیں۔ جو بھی اس زمرے میں حمیت جاہلیہ میں جو چیز آئے گی ہم اسے ترک کر دیں گے۔ بس شعوری طور پر جب ہم معنی ذہن میں رکھیں، نہ لاشعوری طور پر مصداق کو معنی نہ بنائیں، یہ عمومی آفت ہے۔